بس چاہے 11ویں کی ہو، چاہے کنڈے ہو، چاہے وہ تیجا ہو، چالسی ہو، اللہ کے یہاں کوئی مقبولیت کا کوئی مقام حاصل نہیں رکھتی. اور یہ چیزیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. انسان ثابت کرتے کرتے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، ساری چیزیں گوا دیتا ہے لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور وہ دین نہیں ہے جو آپ بریلی سے لے کے آئے ہیں. یہ وہ دین ہے جو دین ابراہیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل. سن لیا آپ نے اس ڈھیلے کی بات کو. میں اس ڈھیلے سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا تو جو ہے نا نجاست کو کم چاٹا کر، کیونکہ تیرے دماغ کے ہر ایک نس میں جو ہے نا نجاست ہی نجاست بھرا ہوا ہے. اور ہمارا اختلاف نیاز، فاتحہ، 11ویں، 40ویں اور جو ہے نا 12ویں کے نیاز ہو گیا، عرس وغیرہ، موم بتی، اگربتی، مزارات پہ جانا، درگاہوں میں جانا، اس چیز کے بارے میں ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیونکہ یہ سب چیزیں اگر انسان اگر پوری زندگی اگر نہ کرے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے. سمجھ رہے ہو تم میری بات کو؟ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اگر کوئی پوری زندگی میں نیاز نہ کرے، پوری زندگی میں 11ویں نہ کرے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف تو وہاں ہے تم جب کہتے ہو کہ شیطان کو حضور سے زیادہ علم ہے، اس وقت ہم تمہاری گریبان کو پکڑ لیں گے. پھر ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سارے خزانوں کی کنجیاں دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بنیادی چیزوں کو سمجھا کرو. تم یہ جو کہتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اگر آ گیا تو حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم یہ کہتے ہو، تو اس وقت ہم قرآن کی یہ آیت پیش کریں گے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں رب نے خود فرما دیا کہ میرے محبوب کے بعثت کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. تم یہ جو کہتے ہو کہ نبی آ سکتا ہے تو ہم تمہاری زبان کو کاٹ کر کے نکال کر کے کتوں کو کھلائیں گے. پھر تم یہ جو کہتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز میں خیال لانا نعوذ باللہ جو ہے نا گدھاؤں سے، جانوروں سے بدتر ہے، ہم تمہاری گریبان کو پکڑیں گے. پھر کہیں گے کہ اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تم زبان درازی کرتے ہو، جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا کہ میرے محبوب مومنوں کے جان سے اتنے قریب ہے، ان کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو ہم اپنے جان سے بھی زیادہ جو چیز ہے اس چیز کا اگر ہم نماز میں خیال لائے تو نعوذ باللہ کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جس نبی نے ہم کو نماز پڑھ کر کے بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس نبی کا خیال ہم اگر نماز میں لائے تو نعوذ باللہ کیا ہماری نماز نہیں ہوگی؟ تم یہ جو کہتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب میں کوئی خاصیت نہیں، ایسا علم غیب تو جانوروں کو، پاگلوں کو، نعوذ باللہ بچوں کو حاصل ہے. ہم تمہاری اس وقت گریبان کو پکڑیں گے. پھر کہیں گے کہ نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن بیان فرما کر کے بتا دیا کہ اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا. اور ساتھ ہی ساتھ کوئی اگر یہ کہے مولا علی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم اس کی انگلی کو توڑ کر کے رکھ دیں گے. وہیں ساتھ ہی ساتھ حضرت امیر معاویہ کی شان میں اگر کوئی کتا بھونکے اس کی زبان کو نکال کر کے باہر کر دیں گے. بنیادی چیز کو تم سمجھا کرو. فاتحہ وغیرہ، عرس وغیرہ کو لے کر کے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اور تم یہ جو کیا کہتے ہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت والا دین، بیٹا مسلک اعلیٰ حضرت والا دین جو ہے نا کوئی نیا دین نہیں ہے. مسلک اعلیٰ حضرت والا دین وہی ہے جو حضور نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تابعین کو دیا، تابعین سے محدثین سے ہوتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت تک جب پہنچی دین تو مسلک اعلیٰ حضرت نے اس دین کا صرف ترجمانی کری ہے. تو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا دین نہیں ہے. جاہل، تھوڑا پڑھ لکھ لے بیٹا، اس کے بعد آ کر کے سوشل میڈیا پر آ کر کے لوگوں کو گمراہیت کی دعوت دینا. عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، عقل کے بالکل پیدل لگے ہو اور علم سے تو بالکل کوڑا ہو کہ تو عقل سے بھی یتیم ہے اور علم سے بھی یتیم ہے. یتیم العقل ہو تم، یزید النسل، جاہل مطلق. حضرت ایک ہی بات کہوں گا، بہت مزہ آیا یہ بات پہ، سب کو سننا چاہیے.